السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فرائیڈے ہے اور میں یہ کلاس ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہماری کلاس سیٹرڈے کو ہوتی ہے، پر کل مجھے ٹریول کرنا ہے، جس وجہ سے لائیو کلاس لینا پاسبل نہیں رہے گا میرے لیے، اور کلاس کی کنٹینیوٹی بنی رہے یہ مین پرائرٹی ہے، تو اس لیے میں یہ کلاس ریکارڈ چھوڑ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی وقت رہتے اس کو ضرور سنیں گے، اور ہماری جو فلو آف کنٹینیوٹی ہے وہ بنی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس ریکارڈنگ پہ میں اس باتوں کا جو آیتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ایک طرح سے ریویژن کریں گے ہم، اور اگر وقت رہا انشاءاللہ تعالیٰ تو رکو نمبر 5 کی جو 3 آیتیں رہ گئی تھیں انشاءاللہ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ سے ہماری کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی، پر اس سے پہلے بھی میں نے ایک کلاس لی تھی، اگر جو اسٹارٹنگ سے کلاس کر رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، تو میں اس کا بھی ایک بریف دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی کلاس میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلاس اسٹارٹ کری تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں اور اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں نے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے کلاس اسٹارٹ کری تھی۔ اور جیسے کہ ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اس طرح سے میری کلاس بھی اللہ کے نام سے اسٹارٹ ہوئی تھی۔ اللہ جو نام ہے موسٹ کمپریہنسو موسٹ کمپلیٹ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ادر ایٹریبیوٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام اور ہیں جس سے ہم دھیرے دھیرے روبرو ہو رہے ہیں۔ جیسے کئی نام ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، رب پڑھ چکے ہیں، رحمان رحیم پڑھ چکے ہیں، ہے نا، تو یہ سب چیزیں ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ دوسری بات میں نے اپنی بیسک کلاس میں قرآن شریف بتائی تھی کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن ایکچولی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور بیسک باتیں تو قرآن شریف کی میں نے اپنے PDF میں دے دی تھی۔ اور قرآن شریف میں جو سمجھنے والی جو بات ہے کہ قرآن شریف کو 7 منزل میں ڈسٹریبیوٹ کرا گیا ہے، اور ادر جو ڈسٹریبیوشن ہے، ایک جو گروپنگ اور ہے وہ مکی و مدنی صورتوں کی ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگ اگر یہ جان جاتے ہیں کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے، تو ہم لوگوں کو نا اندر کا کنٹینٹ پہلے سے معلوم رہتا ہے لگ بھگ۔ تو جیسے کہ میں ابھی ایکسپلین کروں گا تو آپ نوٹس کریے گا، اور سورہ البقرہ ایکسیپشن ہے، اس کو کنسیڈر مت کریے گا، وقت آنے پہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ایسا کیوں ہے۔ ابھی وہ بات آپ سمجھ نہیں پاؤ گے شاید، میں مطلب کیپیبلٹی میں کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا ہوں، آئی واز جسٹ سیئنگ کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں مکہ اور مدنی صورتوں میں ڈسٹریبیوشن بتانا چاہوں گا۔ مکی صورتیں بیسکلی جو مکہ میں نازل ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہی اسلام پھیلانا چالو کیے، تو یہ بہت انیشیل فیز کی صورت ہوں گی، جیسے کہ کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، نرسری KG فرسٹ، دین دھیرے تو وہ ABCD پڑھتا ہے، پھر دین وہ ورڈ بنانا سیکھتا ہے، وہ دین سینٹینس بنانا سیکھتا ہے۔ لائک ایسے ہی مکی صورتیں جو ہوں گی نا وہ چھوٹی چھوٹی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایک ریدم ہوگا، جیسے ہم لوگ بچپن میں ریدم پڑھتے تھے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر، لائک نا، تو اس میں بھی جو ریدم ہوگا نا تو ایسا ہی ہوگا، بہت ریدمیٹک سوریں ہوں گی، بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت فاسٹ ریدم ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور جو ڈیٹیل ہوں گی اس میں ظاہر سی بات ہے اپنے اگل بغل کی ڈیٹیل ہوں گی نا اس میں، تو مشرکین عرب کی ڈیٹیل اس میں آپ کو ملیں گی، اور جو خطاب ہو رہا ہوگا نا لوگوں سے، تو اے لوگوں کر کے ہو رہا ہوگا، او پیپل، اے آدم کی اولاد، ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام نے پیدا کیا تو انٹروڈیوس وہیں سے کرے جائیں گے نا ہم لوگ۔ اس میں جو بات مل رہی ہوگی، جو کور باتیں سمجھنے کی ہوں گی، توحید کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہیں، اکیلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی باتیں میں ذکر ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے الگ الگ نام کے بارے میں ایکسپلین کیا جا رہا ہوگا ہمیں، اور رسالہ کی بات ہو رہی ہوگی کہ اتنے نبی ہمیں آ چکے ہیں سمجھانے، اتنے پروفٹ ہمیں آ چکے ہیں سمجھانے، اور اگر نہیں سمجھا ہے تو ان پہ عذاب استحصال آیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فنا کر دیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ آخرت کی باتیں ہو رہی ہوں گی، ڈرایا جا رہا ہوگا، ڈرائے تو مطلب سچ بات بولی جا رہی ہے وہ، کہ آخرت کا دن ہوگا اور ایسا اگر نہیں کرو گے تو مطلب یہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ بات سچ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ سیکنڈ پرنسپل آف اسلام ہے، جو کہ میں نے بولا نا ابھی کہ وہ آپ کو یاد رکھنا ہے پرنسپلس، تو یہ سیکنڈ پرنسپل ہے کہ جو اللہ کو مانے گا اور جو سیکنڈ آخرت کو مانے گا وہ آخرت کی تیاری کرے گا، تو یہ مذاق میں نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک بات اور مل رہی ہوگی مکے میں کہ شرک نہیں کرنا ہے ہمیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیلر کسی کو بھی نہیں ماننا ہے۔ اور اس مکی صورتوں میں ایک مورل کنڈکٹ ملے گا کہ لائک جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو، مطلب بہت چھوٹے چھوٹے
ہوتا ہے نا جیسے بچپن میں ہم لوگ بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولو، تھوڑا دریا دلی دکھاؤ، سب کچھ اپنے لیے نہیں رکھو، اپنے چھوٹی بہن کو بھی دو، اگزامپل دے رہا تھا، دل پہ مت لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو مکی صورتوں میں ایسے ہی ملے گا آپ کو. تو یہ 66% کیٹر کرتی ہے قرآن شریف میں مکی صورتیں، 2/3%. تو مدنی صورتیں میں آتے ہیں ہم. مدنی صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، ظاہر سی بات ہے بچہ بڑا ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں، لوگ اب اسلام سے روبرو ہو گئے ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ پتہ ہو گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، آخرت کیا ہے. تو اب جو باتیں آئیں گی نا بہت سمجھنے والی ہوں گی، بہت ڈیٹیل باتیں ہوں گی، جیسے نہیں ہوتی کہ ہائر کتاب ہوتی ہیں. تو جو مدینہ میں صورتیں آئیں گی بہت بڑی بڑی صورتیں ہوں گی، ان کا ردم سلو ہوگا. مدینہ میں کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے، ہے نا، انصار تھے، تو ان سے خطاب ہو رہا ہوگا. جو کیونکہ نا بہت سارے جو مکہ سے مومن جو شفٹ کر گئے تھے ان سے خطاب تو ہوگا ہی نا، تو مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہوگا، ان کی ڈیٹیل ملیں گی. اہل کتاب جو تھے پہلے، جو ہم سے پہلے آ چکے تھے، یہودی و نصارہ، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہوگا. منافقوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہوگا. خطاب کیسے ہو رہا ہوگا؟ اے مومن، اہل کتاب کے سے خطاب ہو رہا ہوگا. چلڈرن آف بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا کر کے نا، ایسا کر کے آپ کو آیتیں ملیں گی. اور ظاہر سی بات ہے جو اس میں احکامات بتائے گئے ہوں گے تو شریعت کے بارے میں بتایا گیا ہوگا، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، فیملی لا، انہیریٹنس لا، ڈائیورس لا، اور عدت پیریڈ. بہت سارے ایسے ہم لوگوں کو سمجھنے کی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب جسٹ سینگ کی چیزیں نا تھوڑی ہائی لیول میں پہنچ چکی ہوں گی مدینہ میں، بس یہ دماغ کی بات یاد رکھیے گا تو سمجھ جائیں گے آپ. جب پڑھیں گے نا ہم لوگ انشاءاللہ تو ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو مین بات ہے سمجھنے کی نا کہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہے نا الٹرنیٹ اسمبلڈ کری گئی ہیں قرآن شریف میں، اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ بڑھتی رہے. لائک آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 7 بار الگ الگ جگہ میں آیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بار بار پڑھ رہا ہوگا نا تو اس کو ریوائز آتا رہے گا، ریوائز ہو جائے گی وہ چیز، اس کو بیٹر سمجھ میں آ جائے گی اور بورنگ نہیں ہوگی. تو ماشاءاللہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ کوئی چیز پڑھتے ہیں اپنی، جیسے میں ہسٹری یا پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھتا ہوں تو مجھے پھر سے چیپٹر نمبر 1 جانا رہتا ہے، اور چیپٹر نمبر 1 کا 7 سے کوئی لنک نہیں رہتا ہے، اور الحمدللہ قرآن شریف کا لنک ہر ایک چیز، ہر ایک آیت لنک کر رہی ہوتی ہے. الحمدللہ سمجھنے کی بات ہے. تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا. اور تیسری بات الاسلام کے بارے میں نے اپنے بیسک لیکچر میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلام ریلیجن دیا ہے جو کہ ہمیشہ سے ریلیجن رہا ہے. الاسلام کوئی نیا ریلیجن نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا اسلام ہے، ایک اکلوتا ریلیجن ہے. اس کو پروو کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 136 آف سورہ البقرہ میں فرمایا، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو سمجھنے کی بات ہے کہ الاسلام جو ریلیجن ہے وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، بس وقت کے حساب سے شریعتیں بدلتی رہی ہیں. یہ بات ہمیشہ دماغ پہ یاد رکھیے گا کہ اسلام ہمیشہ ایک رہا ہے. مطلب بہکانے کے لیے آپ کو ہسٹری کی بک میں مل جائے گا کہ زیادہ نہیں 1400 تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہاں وہ بات ٹھیک ہے، نئی شریعت آئی، مگر اللہ نے جو دین بھیجا تھا نا وہ بہت پرانا ہے. یہ بات ہمیشہ دماغ پہ یاد رکھیے گا اور کبھی کسی سے بحث مت کریے گا. بہرحال خیر یہ میری ایک رائے تھی. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو جیسے اگزامپل کے طور پہ میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ ایگزامپل کے طور پہ جیسے شریعت کیسے چینج ہوتی ہے، اگر آپ تھوڑا پڑھیں گے نا حدیث تو معلوم ہوگا کہ پہلے شراب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت نرمی سے منع کیا کہ شراب پینا غلط بات ہے. پھر سیکنڈ اسٹیج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب مسجد میں آ کے پینا غلط بات ہے. پھر جب بندے نہیں مانے تو بہت کڑے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا کہ شراب پینا حرام ہے، حرام ہو گئی، مطلب چھونا ہی نام لینا ہی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب ایسا ہو گیا نا، بہت زیادہ پروہیبٹڈ ہو گئی. اس طرح سے وقت کے حساب سے شریعتیں بدلتی آئی ہیں، مگر جو مین تھیم تھی کہ شراب غلط ہے نا، وہ کبھی نہیں بدلی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب غلط ہے غلط ہے غلط ہی بولا ہے نا. تو بس یہ سمجھیے آپ. تو اس طرح سے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقت آنے پہ. اور اسلام میں 5 پلر ہوتے ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. میں نے چارٹ دیا تھا آپ کو. اور اسلام کے 6 مین آرٹیکلس ہیں کہ اللہ پہ یقین رکھے،
اللہ کے سارے فرشتوں پہ یقین رکھے، اللہ کی ساری کتابوں پہ یقین رکھے، سارے نبیوں پہ رسولوں پہ یقین رکھے، اللہ نے جو ڈیسٹینی دی ہے اس پہ یقین کرے، اور قیامت کے دن آنے والا آئے گا ہی آئے گا اس پہ یقین رکھے۔ اسی طرح سے 7 پرنسپل دی ہیں، میں نے ایک PDF دی تھی، آپ ریوائز کر لیجئے گا، اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور لاسٹ بات میں نے اپنے کلاس میں بریف کرا تھا کہ شیطان کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے شیطان کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو فلموں میں دکھاتے ہیں وہ شیطان ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے اور اللہ کے بیچ میں دوری پیدا کر رہی ہوگی، ہمیں اندر نا کریشن آف ڈویژن کر رہی ہوگی، ہمارے اندر کرپشن لا رہی ہوگی، اگینسٹ دا اسلام جا رہی ہوگی نا، سوری، تو نا وہ شیطان ہے۔ وہ ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، ہمارا مائنڈ بھی ہو سکتا ہے، ہماری ریشنلٹی بھی ہو سکتی ہے، ہمارا ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے، ہر کچھ ہو سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش ہے، ٹھیک ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے بیٹھ کے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے۔ تو اب شیطان سے ایک اور چیز نکل کے آتی ہے، ابلیس۔ ابلیس کیا ہے پھر؟ ابلیس شیطان کا بول سکتے ہیں ایک لیڈر ہے، گرو ہے، مینیجر ہے، ٹھیک ہے، جو جس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکایا تھا، اور جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹل دا لاسٹ ڈے آف ریسرکشن انسان قوم کو بہکاتا رہوں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، شیطان جو ہے نا بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ ہم لوگ کئی آیتوں میں ہم لوگ پڑھتے ہی آئیں گے۔ تو اس طرح سے بس یہ میرا بیسک کلاس ہوا تھا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو میں بریف کر دیتا ہوں بہت جلدی کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ تو سورہ الفاتحہ پہ آتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جس میں ایک رکوع ہے۔ تو 7 آیتوں کو آپ ایسے سمجھیے کہ جس طرح سے آپ نے ترازو دیکھا ہوگا مینول نا، کہ ایک پلے میں ایک پلہ ہوتا ہے، سیکنڈ میں دوسرا پلہ ہوتا ہے، اور 3 چینوں سے وہ بندھا رہتا ہے۔ تو ایک طرف 3 آیتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں، نعمتوں کے بارے میں اللہ سے روبرو کرا رہی ہیں۔ اگلی 3 آیتیں جو ہیں بندہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، اور جو ہینڈل ہے بیچ والا جس پہ وہ دونوں ٹکے ہوئے ہیں وہ آیت نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ آیت نمبر 1 میں بولا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ پہلی آیت آئی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام ساری جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں پہ ایک رب ورڈ آ گیا، اللہ کا جاننے والا۔ یہ میں کافی ایکسپلین کر چکا ہوں تو میں یہاں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا۔ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یہ ورڈ سمجھ لیتے ہیں۔ رحمان جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطنیت بتاتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو دریا دلی ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے کافر ہو، سب کے لیے کھانا پانی اور ہوا کا انتظام کر کے رکھے ہیں، ہے نا۔ تو دا بینیفیشینٹ جو سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کرا ہے وہ رحمان ہے، اور جو اسپیسیفکلی فار دا مومنس کر رکھا ہے نا اس کو رحیم کہتے ہیں، جو کہ آخرت میں مومن کے لیے جو ایکسیپشن ملے گا۔ رمضان کا مہینہ بھی مومنوں کے لیے ہوتا ہے نا، تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی آخرت کی بات کری کہ جو بدرے کے دن کا مالک ہے۔ پھر آیت نمبر 4 جو ایک بیس ہے، وہاں پہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک نیوٹرل بات بول رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے اب مدد کی بات آئے گی، کون سی مدد کی؟ کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ اب کن لوگوں کے بارے میں؟ سورہ النساء میں آیت نمبر 69 میں ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں، پر میں یہاں نام صرف لے لیتا ہوں، جیسے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالح، ان جیسے لوگوں کی طرح ہمیں راستہ دکھائیے۔ اور اسی کے اگینسٹ آیت نمبر 7 میں بولا گیا ان لوگوں کا راستہ نہیں، نہ کہ ان کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب غضب ورڈ سمجھ لیجئے، غضب کیا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے ہدایت مل گئی تھی پھر وہ ہدایت سے پھر گئے، گھمنڈ میں، تکبر میں اکڑ گئے۔ تو زیادہ تر اسکالرس کا کہنے کا یہی مراد ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہودیوں کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تھا نا احکامات تھے ان کو فالو نہیں کیا۔ لائک ہم لوگ آگے پڑھیں گے، ایک شبت کا دن ہوتا ہے اس کو وہ کیا، آگے پیچھے کیا، اس کو نہیں مانا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منو سروا نام کی ڈش دی تھی۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو گائے وہ سیکریفائس کرنے کی بات کری تو یہ جو یہودی تھے کافی طرح کے کوشچن کر رہے تھے۔ ان شارٹ یہ نا اپنی ریشنلٹی لگا رہے تھے، آپ سمجھ لیجئے، گمراہی میں کی طرف جا رہے تھے ہدایت کے بعد، بس اتنا سمجھیے ابھی کے لیے۔ اور سیکنڈلی جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، گمراہ دیکھیے 2 طرح سے بھی ہوتا ہے، جو پہلے والے ریشنلٹی لگا کے ہو گئے، سیکنڈ والے ایموشن میں ہو گئے، جو بھٹک گئے، ہے نا۔ اب ایموشن میں بھی بہت سے لوگ بہک جاتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ نصارہ ہیں جو
یہاں پہ نصارہ، یہ ورڈ جو نصارہ کے لیے ڈینوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی محبت دکھا دی کہ وہ خدا ہی بنا ڈالا. ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کو بہت زیادہ چاہنے لگتے ہیں نا تو کچھ بھی مار ڈالتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو خیر بہت ہی ہوتا ہے. خیر تو یہ ہمارا سورہ الفاتحہ کمپلیٹ ہو گئی. یہاں پہ سورہ الفاتحہ کی بیسک باتیں میں دو بولنا چاہوں گا. سورہ الحجر آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں اور قرآن مجید دیا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی 7 آیتیں سورہ البقرہ کی، سورہ الفاتحہ کی ہیں. اس بارے میں یہ ریفرنس آتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید ابن ملا سے فرمایا، میں تمہیں ایک صورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب سوروں سے زیادہ عظمت والی ہے. وہ سورہ الفاتحہ ہے. اس میں 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورہ الفاتحہ ایک طرح کی دعا ہے جو ہم نماز میں ہر وقت دہراتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے یہ بھی ترجمہ. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ ہمیں یاد رہے. اب جلدی سے ہم سورہ البقرہ میں آ جاتے ہیں. سورہ البقرہ جو کہ 280 آیت میں ہے، 286 آیات اینڈ 40 رکوع جس میں ہے، یہ ایک مدنی صورت ہے اور یہ قرآن کی چوٹی ہے. جس طرح سے کسی چیز کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے تو قرآن شریف کی یہ پیک پوائنٹ ہے. اسی سورہ کے اندر ایک آیت ہے آیت الکرسی، آیت نمبر 255، جو ساری صورتوں کی سردار ہے. ایک بات اور سمجھ لیجئے، سورہ البقرہ اینڈ جو اس کے بعد نیکسٹ سورہ آئے گی آل عمران. عمران سمجھ لیجئے، عمران علیہ السلام ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاپا کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے آل عمران جو نیکسٹ سورہ آئے گی نا، اس میں تو سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. نیکسٹ سورہ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں زیادہ باتیں ہوں گی. میں نے پہلے بولا نا اسلام ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے بات سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات دماغ پہ ہمیشہ رکھیے گا، کانسیپٹ بکھرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں نا، یہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران دونوں پیئر میں ہیں. ان کو ایک نام بھی دیا گیا ہے الزہراوین، 2 روشن سورے، 2 جگمگانے والی سورے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 2 سوروں کی تلاوت کرتا ہے ان کے لیے قیامت کے دن یہ صورتیں ایسے آئیں گی جیسے کہ 2 بادل، 2 پرندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مغفرت کی دعا کریں گی، گواہی دیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی سورہ البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص سورہ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرتا ہے اس کا گھر ہمیشہ جگمگائے گا اور روشن دار رہے گا، اور شیطان اس کے گھر میں وسوسہ نہیں ڈال پائے گا، شیطان اس سے دور رہے گا. کبھی ایسا کچھ آئے نا تو یہ بات مت سوچیے گا کہ یہ جادو ہے، ٹونا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جادو ٹونا کچھ نہیں ہوتا ہے. بیسکلی قرآن شریف میں اور سورہ البقرہ کی بات ہو رہی ہے، میں اس سے ہی بات کروں گا کہ اس میں احکامات ایسے موجود ہیں، ایسے مطلب لیسنس موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اس کو ایکسیپٹ کر لے، اپنے لائف میں ایکوائر کر لے نا، تو وہ اچھے کام کرنے لگے گا، ایک بہتر انسان بن جائے گا. اور بہتر انسان شیطان بہکا نہیں پائے گا. جیسے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے، نہیں 2 منٹ نہیں 10 منٹ پہلے ہی بولا کہ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا کہ میں پورے 9 انسان کو بہکاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلے ہی بولا کہ ہاں تم کو الاؤ ہے، پر تم نا مومن بندے کو نہیں بہکا پاؤ گے. جب ہم لوگ یہ آیت میں پہنچیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے، باریک کیا پوائنٹ ہے سمجھیں گے. تو ہم کو ایک بہتر انسان بننا ہے کہ جس کو شیطان چھو بھی نہ سکے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں جو لیسنز دیے ہیں وہ اپنے لائف میں ہم ایکوائر کریں گے. اب میری کلاس تھوڑی لمبی ہو جائے گی، پلیز سن لینا آپ لوگ، کیونکہ یہ پوائنٹ مجھے سمجھانا بہت ضروری ہے. 10 منٹ ایکسٹرا جائے گا شاید، آئی تھنک، پلیز اویئر کریے گا. تو سورہ البقرہ میں اگر آپ چھوٹے میں سورہ البقرہ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، کبھی بھی آپ کو دماغ میں رہے کہ 286 آیتیں کس طرح سے ارینج کری گئی ہیں، تو آپ 8 گروپ میں سورہ البقرہ کو ڈیوائڈ کر لیجئے گا. پہلے گروپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو کہ بلیور ہوتے ہیں، مومن، دوسرا ڈس بلیور، کافر، تیسرے ہیں ہپوکریٹس مطلب منافق. یہ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. پھر دوسرے گروپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی سٹوری دے کے ہم کو ایک لیسن دینا چاہا. گروپ نمبر 2 میں دیکھیے باطل اور حق کی لڑائی ہمیشہ رہی ہے، یہ آج بھی جاری ہے. ٹھیک ہے، تو اسی بات کا انٹروڈکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو بھی انٹروڈیوس کرا دیا اسی ٹائم پہ. جس طرح سے اللہ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، ویسے ہی آدم علیہ السلام کی سٹوری سے شیطان کا بھی انٹروڈکشن کرا دیا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے. اب گروپ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیشن جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موسٹ فیور نیشن تھی بنی اسرائیل، اس کا لیسن دیتے ہوئے ہم لوگوں کو کچھ لیسن دیے، کچھ ان کے بارے میں بتا کے ہم کو لیسن دینے کی
کے لیے دیا کیونکہ ان کو کچھ رسپانسبلٹی دی گئی تھی جو کہ وہ اپنے آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپریٹ کرنے میں مطلب مکمل کرنے میں ناکامیاب ہوئے، تو ہم کو اس سے بچنا ہے، انہوں نے اللہ کو ڈس اپوائنٹ کیا۔ اب چوتھے گروپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اگزامپل دیتے ہوئے ہم لوگوں کو بتایا۔ اب یہ باقی میں ڈیٹیل میں جا چکا ہوں۔ اور پھر پانچویں گروپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی امت یا کہ مطلب کہ مسلم امت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے 3 لوگوں کے بارے میں بتایا، پھر ایک فادر کے بارے میں آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، پھر ایک نیشن کے بارے میں بتایا، پھر ایک فادر کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، پھر ایک نئی امت کے بارے میں بتایا، مسلم امت۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی کنٹری بن رہی ہوگی، کوئی نیشن بن رہا ہوگا تو اس کے لیے رولس ریگولیشنس ہوں گے نا۔ تو چھٹویں گروپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ طرح کے رولس اینڈ ریگولیشن بتا رکھے ہیں کہ حج کا نیم کیا ہوگا، سوشل نیم کیا ہوں گے، فیملی لاء کیا ہوں گے، ڈائیورس لاء کیا ہوں گے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیسے پیسے کمانے ہیں، یہ سب باتیں آئیں گی۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا بھی دیکھیے امتحان ہوا۔ آدم علیہ السلام اپنا امتحان دینے میں فیل ہو گئے، اور پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ سیکنڈ لیسن پہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، بنی اسرائیل فیل ہوئے اور انہوں نے معافی نہیں مانگی، وہ اکڑ گئے گھمنڈ میں اپنے۔ تیسرے لیسن پہ ہمیں معلوم پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہوا اور وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے۔ تو سمجھنے کی بات ہے ہم مسلم امت کا بھی ٹیسٹ ہوگا ہی، وہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا آخری قیامت تک۔ اور وہ ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رولس اینڈ ریگولیشنس بتا رکھے ہیں اسی حساب سے ہی ہوگا۔ اور ساتویں گروپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ منی میٹر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کری ہے کہ لالچ کیا ہوتی ہے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، پیسے کیسے کمانے ہیں، کہاں خرچ کرنا ہے، سود کھوری نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں ہیں۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے لالچ سے ہی بھڑکایا تھا۔ تو بات یہاں سے یہاں لنک ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ ہم مسلمانوں کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے، ایک لیسن دیا جا رہا ہے کہ کمائی اچھی ہوگی تو اچھی جگہ لگے گا، اچھی جگہ لگے گا تو آگے کی پشتیں اچھی ہوں گی، لائک دیٹ آپ لنک کر سکتے ہو، زیادہ فلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹھویں گروپ میں جہاں سے سورہ البقرہ اسٹارٹ ہوئی تھی نا، سورہ الفاتحہ میں دیکھیے بندے نے ہدایت کرا، ہدایت کا طلب کری، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستہ دکھایا آیت نمبر 2 پہ۔ آیت نمبر 286 میں بات وہیں پہ آ جائے گی کہ بندہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ نہ کریے گا کہ اتنا برداشت نہ کر پائے۔ یہ آیت نمبر 286 ہے، اکثر جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے، آپ پڑھیے گا سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو بس ایک طرح سے سورہ البقرہ کا ڈسٹریبیوشن ہو رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے جو 2 رکوع میں پہلے ایک رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 to 7 پہلا رکوع چلے گا، اس میں پہلا تو آیت نمبر 2 سے 5 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلیورز کے بارے میں بتایا ہے کہ مومن بندہ کون ہوتا ہے، جو اللہ پہ یقین کرے، ٹھیک ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانے۔ ایک منٹ میں پیج کھول لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو بندہ ہدایت مانگ رہا تھا نا سورہ الفاتحہ میں، تو آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی ورڈ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مومن کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، جو غیب پر ایمان لاتا ہو، جو نماز قائم کرتا ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں سے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو، ہے نا۔ تو اس طرح سے مومن کی کوالٹی بتائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں وہ ایمان رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے، مطلب کہ قرآن شریف پر بھی یقین رکھتا ہو، تورات پہ بھی، زبور پہ بھی، انجیل پہ بھی، سارے نبیوں پہ، جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی نا وہی بات بولی جا رہی ہے۔ اور 5ویں آیت پہ بولا جا رہا ہے وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایک سیکشن ہو گیا نا، بلیور کا سیکشن یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں کافر کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ کفر ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، کفر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کفر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو جانتے ہو، حق بات ہے، اور اس کے بعد بھی نہ ماننا، اڑ جانا، نہیں یہ کیسے، ایسا نہیں ویسا۔ آپ کے سامنے سچ کا، آپ کو سچ کا پتہ ہے، سب آپ جانتے ہو، پھر بھی حق بات نہیں مان رہے ہو۔ اگزامپل میں نے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا تو ابو جہل کا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے، اس کو یہ بات معلوم تھی پر وہ اڑا ہوا رہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنو ہاشم ان سے آگے نکل جائے، اور اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ خود بولتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ محمد، وہ تو محمد بولتا تھا، ہم صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں گے، وہ بولتا تھا کہ محمد جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں، پر میں نہیں مانوں گا۔ وہ اکڑ میں گھمنڈ میں ہی رہا ہے،
ایک واقعہ ہے جب ابو جہل کی گردن کاٹی گئی تو اس سے پہلے اس نے کیا بولا کہ میری گردن نیچے سے کاٹنا، کہ تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ ابو جہل کی گردن کبھی جھکی نہیں، مطلب گردن اٹیچ رہے. اس طرح کا اس کا تکبر و گھمنڈ تھا. سیکنڈ اگزامپل ابو لہب کا میں نے دیا تھا کفر میں. اس کو بھی سب کچھ پتہ تھا، اس کے بعد بھی وہ اڑا رہا. تو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بریف کلاس ہے. اور آیت نمبر 7 میں وہی بات جو کفر کرتے ہیں انہی کے بارے میں ہی ایکسپلین کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. رکو نمبر 8 سے 20 تک منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. منافق بیسیکلی کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ وقتی طور پہ اسلام لے آتے ہیں، دل میں ان کے ایمان نہیں اترا ہوتا ہے. اس کی بھی دو حالت ہوتی ہیں، ایک نفاق عقیدہ ہوتا ہے، ایک نفاق عملی ہوتی ہے. عقیدہ میں کیا آتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے ایک ورڈ دیا تھا عبداللہ ابن ہشام ایکچولی میں آیت نمبر 8 سے 20 تک نفاق کے بارے میں بول رہا تھا میں. تو اس میں عبداللہ ابن ہشام کے بارے میں ہے، جیسے کہ جب اس نے دیکھا کہ بدر میں، جنگ بدر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، تو یہ وقتی طور پہ ایمان لے آیا کہ وقت آنے پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لوں گا. اور دوسرا کیا ہے؟ عملی، نفاق عملی کی ان لوگوں نے کچھ سوچا تو نہیں تھا نقصان پہنچائیں گے، پر سب لوگ لا رہے تھے ایمان، تو یہ لوگ بھی ایمان لے آئے، پر ان کے اندر ایمان موجود نہیں تھا. تو ان شارٹ سمجھ لیجئے، جو منہ سے بول رہے ہیں پر ایمان ان کے دل میں داخل نہ ہوا ہو، تو ان کے لیے نفاق کی سچویشن ہوتی ہے. اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے میں آیت نمبر 25 ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں، لنک کر پاؤ گے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، دونوں کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے. آپ نے ایمان تو لے آئے منہ سے بول کے، پر آپ نیک عمل نہیں کر رہے ہو، جو ریکوائرمنٹس ہے وہ فلفل نہیں کر رہے ہو. آپ نے ایڈمیشن تو لے لیا، پر آپ ایگزام میں بیٹھنے لائق نہیں ہو، کیونکہ آپ نے پڑھائی نہیں ہے، فیل کر جاؤ گے آپ آخرت میں فیل کر جاؤ گے. تو یہاں پہ بھی یہی بات لاگو ہو جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ جو خوشخبری دینے کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ منافق، کافر اور مشرک سب باہر ہو گئے. پھر سے پڑھ رہا ہوں، سمجھیے گا. اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. باقی آگے ایکسپلینیشن اور ہے، آیت نمبر 25 میں پڑھ لیجیے گا، پر یہ سمجھنے کی بات تھی. بہرحال تو آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقوں کے بارے میں ہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری ان کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کی 4 کوالٹیز آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک منٹ رک جاتا ہوں، اذان ہو رہی ہے. جی اذان ہو گئی ہے. منافق کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 بیڈ کوالٹیز ہوں گی وہ منافقوں میں سے ایک ہے. پہلی بیڈ کوالٹیز کیا ہے؟ جب بھی وہ بولے گا جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولے گا، اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولے گا، اور قسمیں کھا کے جھوٹ بولے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کور پوائنٹ جھوٹ بولے گا وہ. اور جب سیکنڈ بات بیڈ کوالٹیز اس پہ پائی جائے گی، جب کوئی وعدہ کرے گا تو اسے توڑ دے گا، وعدہ خلافی کرے گا. تیسری بیڈ کوالٹیز ہے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. اور جب کسی بات میں ڈسکشن یا بات ہوگی تو جھگڑے پہ آمادہ ہو جائے گا، مار پیٹ و گالی گلوچ کرنے لگے گا. تو یہ منافقات کی پہچان ہے منافقوں کی. تو آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک کے یہی ہمیں اسی چیز کا ایکسپلینیشن ملتا ہے، اور یہ بریف نکل کے آتا ہے، یہ 4 بیڈ کوالٹیز ہی نکل کے آتی ہیں. اور باقی تو میں نے ایکسپلین کر دیا تھا، اور نوٹس بھی دے دیے تھے، انشاءاللہ آپ پڑھ لیجیے گا. اور پھر رکو نمبر 3 پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو میں کافی پہلے ایکسپلین ماشاءاللہ کر چکا ہوں. تو آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو روبرو کرا رہے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہاں پہ ایک ہے کہ دیکھیے، یہ سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے. تو مدنی سورہ میں اللہ تعالیٰ یاد دلانے کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو نا احسان نعمتیں گنائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. میں نے زمین فرش، جیسے فار ایگزامپل کے طور پہ آیت نمبر 22 پڑھتا ہوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے، تمہارے لیے رزق نکالا، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو. تو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام نعمتوں کے حوالے سے ہمیں یاد دلانی کر رہے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو. یہ مدنی سورہ ہے. اگر یہ مکہ میں مکی صورتیں ہوتی نا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلانی پتہ کیسے کرتے؟
ظاہر سی بات ہے، میں نے بتایا نا کہ رسولوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرانی قوموں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ نوح کی قوم کو دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، اور کیسے جب انہوں نے نہیں مانا تو کیسے انہوں نے اللہ نے ان کو فنا کر دیا۔ تو ایک مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ ڈرا کے، اس طرح سے آپ کو ملے گا مکی صورتوں میں، اس طرح سے آپ کو ریفرنس ملے گا کہ رسولوں اور نبیوں کا ریفرنس ملے گا، پر مدنی صورتوں میں نعمتوں کا ریفرنس ملے گا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلانی کراتے ہیں۔ بس اس میں باقی پڑھ لیں گے ہم، اور اس میں کوئی اتنا کٹھن تو کچھ نہیں ہے۔ آیت نمبر 21 سے 29 تک، تو رکو نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں ہم۔ یہاں آدم علیہ السلام کی سٹوری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے بات فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، جیسے کہ آیت نمبر 31 بولتی ہے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، پھر کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اور تم سچے ہو تو۔ کیا تھا نا، فرشتے آیت نمبر 30 میں کانٹرڈکٹ کر رہے تھے کہ کیا اللہ آپ ایسی قوم کو، مطلب ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو فساد کرتے ہیں؟ اور باقی میں ڈیٹیل میں کر چکا ہوں، فساد ورڈ سے کیا مراد تھا اور ان کو کہاں سے علم ہوا، میں بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی ان کو یہاں سے علم آیا ہوگا فرشتوں کو، کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی انہیں بتایا ہو، یا تو انہوں نے جناتوں کے حساب سے نکالا ہو، کیونکہ ہم سے پہلے جنات بنائے گئے تو انہوں نے بھی فساد کیا کو۔ تو اور آپ کو یاد ہو اگر، تو میں نے یہ بولا تھا کہ رکو نمبر 40 جو ہے، آیت نمبر 30 سے 39 تک، یہ آیات متشابہات ہے، اور میں بار بار بول رہا تھا کہ انسانی عقل کے لیے سمجھ پانا بہت پاسبل نہیں ہوتا ہر چیز۔ بس پہلا کوالٹی کیا ہوتی ہے مومن پہ، وہ کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ اگر آپ کو ایمان کچا ہوگا نا تو آپ کا دماغ نا گھمانے لگ جائے گا، وہ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اسی لیے حلال کی چیز حرام بھی رکھی گئی ہے۔ جیسے اگر آپ سوچیں کہ مطلب ہیون میں، مطلب جنت میں یہ درخت کا پیڑ کر کیا رہا تھا، تو بیسیکلی نا وہ ایک ٹیسٹ تھا۔ تو اسی طرح دنیا میں بھی ہمارے لیے حلال بھی چیز ہے، حرام بھی چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا راستہ بتا رکھا ہے کہ غلط ریلیشن میں نہیں رہنا ہے، شادی کر لو، غلط کھانا نہیں کھانا ہے، اس کے بدلے ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو یہ امتحان ہے۔ ایک پوئٹری ہے یاد آ رہی مجھے اس کی ایک لائن، اس کی لائن ایسی ہے کہ انہی پتھروں سے ہو کر آنا ہے تو آؤ، میری راستوں میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا بھی راستہ ہے، آپ کو آزمائشیں ملیں گی، اگر اسی آزمائشوں سے اگر آپ کو پاس کرنا ہے تو کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ منہ سے بول دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم مسلم گھر میں پیدا ہو گئے، آئی ہیو سرٹیفکیٹ آف مسلم، تو جنت مل جائے گی، تو آئی تھنک اٹ ول بی ناٹ بی پاسبل۔ ٹیسٹ تو ہوگا، بے شک ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی نہیں بچے گا۔ دین خیر بات یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، اور اس کے بعد آیت نمبر 30 سے 39 تک دوسری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، سیکھنے کو ملتی ہے، کہ ایک تو علم کے بارے میں بات ہو گئی، ایک حرام حلال کے بارے میں بات ہو گئی، اگر غلطی آ جائے تو توبہ کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے لیسن۔ تو غلطی دیکھیے آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے اللہ پہ ہی الزام لگا دیا کہ آپ کی وجہ سے میں غلط فہمی میں پڑا، آپ نے مجھے بہکایا، سم تھنگ لائک آیات ہے، ہم آگے پڑھیں گے۔ الزامات لگانے لگتے ہیں لوگ، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی غلطی نہ ماننا، ظاہر سی بات ہے جو غلطی نہیں مانے گا تو وہ غلطی کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو توبہ ہی نہیں کرے گا۔ تو غلطی ماننا بھی بہت اچھی بات ہے۔ عارضی اپی کا میں کلاس کر رہا تھا تو عارضی اپی نے بہت اچھی بات بولی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، جب ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے غلطیاں کری ہیں تو ہم اپنے آپ کو معافی نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کا اپنی نے اگزامپل بھی دیا تھا، پر کلاس لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ میں اپنے لیکچر میں کہیں نہ کہیں اس کو پٹ کروں گا، ہے نا۔ تو سمجھنے کی بات یہی ہے، اور بہت سی آیتوں میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں ان کو شعور تک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہے تو وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ بہرحال یہاں پہ ٹائم کم ہے تو میں اتنا ایکسپلینیشن نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وقت سب کے پاس لمیٹیڈ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی اسٹوری سے ہم نے سمجھ لیا۔ اب رکو نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں، جو کہ ہماری کلاس میں کنٹینیوٹی چل رہی تھی۔ اس میں بنی اسرائیل سے مخاطب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو رہے ہیں، جو کہ موسٹ فیورڈ نیشن تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو بنی اسرائیل کیا ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا ود چارٹ ڈائیگرام میں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، عبداللہ کا اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، عبداللہ کا غلام، اللہ کا غلام جو اللہ کے ساتھ بندہ ہو۔ تو بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام
کا ٹائٹل ہے اسرائیل، اور ان کے اولاد کا نام ہے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ ان کے یعقوب علیہ السلام کے فادر کا نام کیا ہے؟ اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا پاپا کا کیا نام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو میں اوپر سے جا رہا تھا تو میں پھر سے نیچے آ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ تو ایک سائڈ میں آپ لیفٹ ہینڈ پہ اسماعیل علیہ السلام کو رکھ لیجیے، رائٹ ہینڈ میں اسحاق علیہ السلام کو۔ تو رائٹ ہینڈ سے ہی نبوت چلتی چلی جا رہی ہے، اس میں بہت سارے کنٹینیوس بہت سارے نبی آئیں گے۔ پھر جب لاسٹ نبی رسول جو آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد بریک آف چین ہو جائے گی، پھر دین اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ایک نبی آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ سمجھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ہر چیز بہت بیلنس ہوتی ہے، ہر چیز سمجھنے کی ہوتی ہے۔ ایک سائڈ سے ایک بھائی کو بہت سارے نبی دیے گئے، رسول دیے گئے، دوسرے سائڈ میں دوسرے بھائی کو ایک نبی دیے گئے، ایک رسول دیے گئے، جو کہ سارے نبیوں کے سردار تھے، بات ایکول ہو گئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میل پرسن کو اس قرآن میں بہت سارے اپر ہینڈ دیے ہیں، پر اس کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، ہر چیز برابر چلتی ہے، کہیں پہ بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دا ون تھنگ موسٹ امپورٹنٹ کہ ہر چیز برابر ہے اور پیر میں ہے۔ تو اگر جنت ہے اگر دنیا ہے تو آخرت بھی ہوگی، جنت ہے تو جہنم بھی ہوگی، اگر دیر از اے ہیون اور دین دیر ول بی ہیل، شیورلی ول بی ہیل، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتے ہم۔ بہرحال تو آیت نمبر 24 میں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے ریفرنس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرے ساتھ کیا گیا عہد، میں تمہارے ساتھ کیا گیا پورا کروں گا، میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب عہد کیا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کی اولڈ ٹیسٹامنٹ جو تورات میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 18 پہ لکھا تھا کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی بھیجوں گا، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی بتائے گا جو میں اسے بتاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا عہد نبھاؤں گا، اور یہ نبھائے نہیں۔ تو جو پھر بعد میں یہ بہت بار مار کھائیں گے، ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے، ایفسین کے ہاتھ مار کھائیں گے، رومنس کے ہاتھ مار کھائیں گے، ان کا جو ہیکل سلیمان ہے توڑا جائے گا، آگے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم پڑھیں گے، ہے نا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے آیت نمبر 43 تک پڑھ لیا تھا، اور ٹائم ہو گیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں یہیں تک رکھتا ہوں کلاس انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ کلاس میں جو ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو 43 کے سے ہی کنٹینیو کر لیں گے۔ 43 آیت ہے، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کو ایکسپلین میں کر دے رہا ہوں تو کنٹینیوٹی بن جائے گی یہیں سے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز قائم کرو۔ دیکھیے نماز کیا ہوتا ہے، نماز سے کیا ہوتا ہے نا کہ ایک ذکر پیدا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیشن کریٹ ہو جاتا ہے بندہ کا، نماز سے ریلیشن کریٹ ہوتا ہے اللہ کا بندے سے۔ اور دوسرے اسٹیپ میں بولا جا رہا ہے ادا کرو زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ دینا کیوں بولا جا رہا ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے سے، ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے ریلیشن کریٹ ہوگا۔ آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ کس کو زکوٰۃ دینی ہے؟ کیسے جانو گے آپ جب آپ مخاطب ہی نہیں ہو رہے کسی سے، کسی کے بارے میں جان ہی نہیں رہے ہو، ریلیشن ہی آپ کے اچھے نہیں ہیں، تو اس کی فائنینشیل کنڈیشن آپ جان ہی نہیں پاؤ گے۔ اب امبانی کو تھوڑی نا زکوٰۃ دے دو گے جا کے، اب کہ امبانی کو زکوٰۃ دے دی جا کے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، جو ویسٹرن کلچر ویسٹرن سوسائٹی ہم کو سمجھاتا ہے نا، جو کیپٹلزم سمجھاتا ہے ہم کو کہ جو امیر ہے امیر کو امیر سے دوستی رکھو اور سوشلزم کے اگینسٹ چلے جاؤ، تو ایسا اسلام نہیں ہے ہمارا۔ ہم جو ہمارے نیچے ہیں ان سے بھی میل چال رکھتے ہیں، جو بڑے ہیں ان سے بھی میل چال رکھتے ہیں، اور برابر کا کام کرتے ہیں۔ پر جو ویسٹرن کلچر ہے، جو الگ طرح کی آج کے جو بکس جو لٹریچر ناولس جو آ رہی ہیں، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ اپنے برابر کے لوگوں سے بولو۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، ہمارے برابر کی نہیں ہے، اس سے مت بولو، یہ ہمارے عہدے کا نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں نا اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے نا ایک ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو جان پاتے ہیں، ان کے درد کو سمجھ پاتے ہیں، ان کی فائنینشیل کنڈیشن سمجھ کے، ان کو شرمندہ نہ کر کے، ان کی مدد کر کے چپے سے اللہ کے سامنے ایک اچھے انسان بنتے ہیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور تھرڈ تھنگ اس میں بولی جا رہی ہے بنی اسرائیلوں سے، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بیسیکلی کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل جو تھے نا، جو بعد میں آئے یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے، سکسیسر تھے،
تو وہ بڑے عیبی ٹائپ کے تھے، مطلب انہوں نے نا کٹ بازی نکال رکھی تھی، ہر چیز کو نا ٹرک سے کرتے تھے. جیسے کہ یو پی میں ایک ورڈ ہوتا ہے جگاڑ، وہ جگاڑ سے چیزیں کر رہے تھے. ویسے مجھے ایسا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے تھا، ایم ریئلی ویری سوری، بٹ میں بھول گیا، ایم ریئلی ویری سوری. دا تھنگ از کہ وہ نا اللہ کے قانون سے کھیل رہے تھے، اللہ کے مطلب بتائے ہوئے جو احکامات تھے ان سے کھیل رہے تھے. لائک شبت کا پیریڈ میں بتایا گیا کہ اس دن کام نہیں کرنا ہے، اس دن کوئی بھی ورک نہیں کیا جائے گا. پر وہ کیا کرتے تھے نا، اس دن وہ مچھلی پکڑنے تو نہیں آتے تھے، پر مچھلی کے آگے نا ایک گڈھا کھود دیتے تھے، اور جب مچھلی جا کے بھر جاتی تھی تو وہ گڈھا پور دیتے تھے. اگلے دن جا کے پکڑتے تھے اس کو، وہ کیا کہتے تھے کہ میں نے اگلے دن پکڑا ہے. اور لائک ایسے بہت ساری چیزوں کی نافرمانی کر رہے تھے. اسی طرح انہوں نے رکوع میں بھی چھڑکھانی کری. انہوں نے ہم مسلمان رکوع کرتے ہیں دین سجدہ کرتے ہیں، پر یہ کیا کر رہے تھے، سجدہ کرتے تھے پھر رکوع کرتے تھے، اور سجدہ اسکپ بھی کر دیتے تھے. انہوں نے نمازوں پہ بھی چھڑکھانی کر دی. تو پھر آیت نمبر 43 پڑھ رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ. تو نماز اور زکوٰۃ سمجھ میں آ گیا ہوگا. رکوع پھر سے بتا رہا ہوں، یہ با جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جماعت بناؤ، یونٹی بناؤ. ہم لوگ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، سپریٹ نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے نا، سامنے والا فائدہ اٹھا لے جاتا ہے. مطلب ہر جگہ ہے، اگر آپ کے ایک بھائی اور ایک بھائی کے بیچ میں اگر بات نہیں ہوگی نا، تو تھرڈ پرسن ہمیشہ ابو جہل اور ابو لہب، عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ نا فائدہ اٹھا لے جاتے ہیں. آئی واز جسٹ گیون ایگزامپل فرام دا پاسٹ ہسٹری. ٹھیک ہے، تو سمجھنے کی بات ہے. تو ایک یونٹی بنا کے چلنی ہے. یہاں پہ ایک یونٹی کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے. آج کے زمانے میں بہت لازم ہے یہ بات، ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے. وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بولنے کو تو بہت کچھ ہے، پر میں یہیں پہ اپنی مکمل کرتا ہوں بات. انشاءاللہ تعالیٰ میں آیت نمبر 43 سے ہی کنٹینیو کروں گا. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.